بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ایم فل اسکالرز، امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کا آغاز ہم تحقیق سے کرتے ہیں۔ تو تحقیق سے مراد کسی شے کی حقیقت کا اثبات، حقائق کی بازیافت ہے۔ حقائق کا تعین اور ان سے نتائج کا استخراج کس طرح کیا جاتا ہے، حق کی تلاش، حق کی جستجو، تحیر یا شک کو دور کرنا، یقین کو حاصل کرنا، بار بار تلاش و جستجو کرنا تاکہ حقیقت یعنی حق واضح ہو جائے۔ موجودہ دور کی سائنسی ایجادات تحقیق ہی کی وجہ سے ہیں، لیکن مواد کو صرف جمع کر لینا تحقیق نہیں ہے، بلکہ متعلقہ جمع شدہ مواد سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ تو ادبی حوالے سے تحقیق کو یعنی انگریزی زبان میں ریسرچ کہا جاتا ہے، اور اسے ہمیشہ ایک فن کی حیثیت ہی حاصل رہی ہے، اور تحقیق کار یعنی ریسرچر کے لیے فنی اصطلاح محقق مدتوں سے رائج ہے۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کا اصل جو مادہ ہے وہ ہے اور کاف ہے، تو جس کے اصلی حروف جو ہیں ہے کاف کاف پر مشتمل ہیں۔ تو ہے کاف سے تحقیق بنا ہے، جس کا مطلب ہے حق کو تلاش کرنا یا حق کی طرف پھیرنا۔ حق کے معنی سچ ہیں، تو اس کا مادہ ہے کاف سے ہے۔ تو اس سے دوسرا جو لفظ جڑا ہوا ہے وہ ہے حقیقت۔ اس کے معنی ہے کہ تحقیق سچ یا حقیقت کی دریافت کا عمل ہے۔ تحقیق کے لیے انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریسرچ ہے، اور اس کے معنی تحقیق، حقائق یا اصول کی تلاش میں پرمغز تفتیش، کھوج، ایک تجزیاتی تحقیق، چھان بین اور تحقیق جو عملی طور پر کی جائے، جبکہ تحقیق کرنے والا محقق کہلاتا ہے، جسے انگلش میں ریسرچر کہا جاتا ہے۔ تو اردو میں محقق کے لیے کھوجی اور تفتیش کنندہ کا لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ریسرچ اصل میں دو الفاظ یعنی ری اور سرچ کا مجموعہ ہے۔ ری کا مطلب ہے دوبارہ، اور سرچ کا مطلب ہے تلاش یعنی جستجو، کھوج۔ تو لفظی معنی پر اگر غور کیا جائے تو ریسرچ کا مطلب ہے دوبارہ تلاش کرنا، لیکن اصطلاح میں ریسرچ انتہائی سچائی اور حقائق کی تلاش کا نام ہے۔ چونکہ انسان فطرتاً حقیقت کی جستجو میں سرگرم عمل رہتا ہے، وہ ہمیشہ حق اور سچ کی تلاش جاری رکھتا ہے، اور یہی اس کی جو تشنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے۔ تو فرہنگ آصفیہ میں تحقیق کے معنی کچھ اس طرح ہیں، یعنی تلاش، تجسس، تفتیش، چھان بین، کھوج، سراغ، دریافت اور جانچ۔ تو فروز لغات میں اصلیت معلوم کرنا، دریافت کرنا، درستی، صحت، دریافت، تفتیش، جانچ پڑتال، اور جبکہ آکسفورڈ ڈکشنری میں تحقیق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کسی مخصوص چیز یا شخص سے متعلق گہری یا محتاط تلاش کا عمل تحقیق کہلاتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو تحقیق جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس میں جن عوامل کا عمل دخل ہے ان میں حق کی تلاش ہے، اور حق وہ جو معلوم ہے یا نہیں لیکن وہ موجود ہے۔ اگر انگریزی ریسرچ کو
کہ لفظ کو بنظر غائر اس کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوگا کہ ریسرچ کے معنی بھی دوبارہ کھوج کے کوئی ایسی شے تلاش کرنا جو موجود ہے لیکن لا علمی کے باعث اندھیروں میں گم ہو چکی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ لفظ تحقیق کے لیے کوئی اور بہتر مترادف لفظ تلاش کر لیا جائے، لیکن کسی بہترین مترادف کی عدم موجودگی میں ریسرچ ہی سب سے اچھا مترادف ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر گیان چند کی متعین کردہ تعریف تحقیق کو بہت حد تک واضح کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ریسرچ ایک حقیقت پنہا یا حقیقت مبہم کو افشاں کرنے کا باضابطہ عمل ہے، اور اس تعریف سے تحقیق کا مقصد بھی صاف ہو جاتا ہے۔ نامعلوم یا کم معلوم کو جاننا، یعنی جو حقائق ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں انہیں کھوجنا، جو سامنے تو ہیں لیکن دھندلے ہیں ان کی دھند دور کر کے انہیں آئینہ کر دینا۔ تو تحقیق کی ادبی اصطلاح میں تحقیق ادب کی معتبر تفہیم کا نام ہے، یعنی تحقیق کی بدولت کسی فن پارے کی حیثیت اور اس کے عہد کا تعین ظاہر ہے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کی جانچ پڑتال ہو جاتی ہے۔ تحقیق ظاہر حقائق کی تلاش کا دوسرا نام ہے، گویا تحقیق ایک موزوں متوازن اور فکریہ لاہ عمل کا نام ہے جو اصل حالات کو معلوم کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے۔ کسی بھی معلوم حقیقت کو فکر میں تبدیل کر کے علم کی توسیع کے امکانات کو روشن کرنے کے لیے مسلسل محنت اور لگن دیانتداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کار تحقیق ایک ظاہر ہے ایک قدیم فن ہے، اور تحقیق کا جدید تصور سب سے پہلے اہل یونان نے اپنایا، اور یونانی مفکرین میں ارسطو نے خاص طور پر اس کو پروان چڑھایا۔ تحقیق کی اہمیت ہر شعبہ تعلیم میں پائی جاتی ہے، اس کے بغیر علم کی معرفت اور دانشوری کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو موجودہ تکنیکی دور میں تحقیق کے بغیر ترقی اور بقا ممکن نہیں، لہٰذا جدید انکشافات سے دوری کے خاتمے کے لیے تحقیق کے فن میں مکمل مہارت حاصل کرنے کی ضرورت وقت کا اہم تقاضا ہے۔ بنی نوع انسان کے مسائل کی ابتدا کے ساتھ ہی ظاہر تحقیق کا آغاز بھی ہوا ہے۔ جیسے جیسے انسانی مسائل بڑھتے گئے ویسے تحقیق بھی اپنا سفر طے کرتی گئی۔ تحقیقی عمل کے ذریعے ہی انسان نے اپنے وسائل کو بہتر کیا اور مسائل کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ پرانے زمانے کا انسان درختوں کے پتوں اور کھال پر لکھتا تھا، جبکہ آج کل کا انسان دلکش و خوبصورت کاغذ پر لکھ رہا ہے۔ طباعت و اشاعت میں ترقی ہوئی ہے، قدیم چھاپہ خانوں کی جگہ جدید مشینوں نے طباعت کے کاموں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ یہ سب کچھ تہذیبی ترقی کی بدولت ہی ممکن ہو سکا ہے۔ تو تحقیق ظاہر ہے معلوم شدہ مواد کو مرتب کرنے اور مرتب کر کے اس کا تجزیہ کرنے کا نام ہے، اور پھر حاصل شدہ نتائج سے آگاہی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دراصل انسانی تہذیب کا قافلہ تہذیبی ترقی کی وجہ سے ہی رواں دواں ہے، جس کا سب سے بڑا سبب تحقیقی قوت ہے۔ اگر تحقیق نہ ہو تو ہر قسم کی ترقی ختم ہو جائے اور انسان تہذیب کا ارتقاء ظاہر ہے رک سکتا ہے۔ اس بات سے تحقیق کی قدر و قیمت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء، تحقیقی نظریات کی گہرائی اور ماخذ تک رسائی ظاہر ہے تحقیق ہی کے باعث آسان ہوتی ہے، اور اس سے حقائق زیادہ واضح اور مکمل ترین صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ابہام کی کیفیت دور ہو سکتی ہے۔ اصل میں ادب میں بعض ایسے تصورات و نظریات جنم ظاہر لیتے رہتے ہیں
جو غلط، ادھورے یا نامکمل ہوتے ہیں۔ ان تصورات و نظریات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو نظریات ادھورے ہوں اور نامکمل ہوں وہ بھی تحقیق کی مدد سے تکمیل پا جاتے ہیں۔ تحقیق علوم کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب ہم کسی موضوع پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کے دوران کئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح تخلیقی عمل ہمارے لیے کئی دروازے کھولتا ہے اور ہماری سوچ کے لیے فکر کے بہت سے راستے کھل جاتے ہیں۔ تحقیق علوم کو حاصل کرنے کا ایک موزوں ترین ذریعہ ہے۔ اس کی بنیاد مطالعہ اور مشاہدہ پر ہے۔ جب ہم کسی تحقیقی موضوع پر کام کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام مناسب موضوع کا انتخاب ہے، پھر مواد کو جمع کر کے ترتیب دیا جاتا ہے، بعد از تجزیہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ یوں کئی مراحل سے گزرنے کے بعد مطالعہ اور مشاہدے سے بھرپور مدد لے کر معلومات کا بے بہا ذخیرہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو تحقیق ادبی میدان میں ادیب، شاعر اور نقاد کے کارناموں پر روشنی ڈالتی ہے اور ان کی قدر اور حیثیت کا تعین کرتی ہے۔ تحقیق کسی فن پارے کے عہد کا تعین کرتی ہے، فن پارے کی زبان کا اندازہ لگاتی ہے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کس زمانے میں رائج تھے اور ان کی املاء کیا ہے۔ تحقیق کا اہم کام گمشدہ دفینوں کی دریافت اور ماضی کی تاریکیوں کو دور کر کے انہیں روشنی مہیا کرنا ہے۔ تحقیق ماضی کی گمشدہ کڑیاں دریافت کرتی ہے اور تاریخی تسلسل کی بحالی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اردو ادب کی اس ارتقائی صورت میں ظاہر ایک مربوط ہمیں شکل دکھائی دیتی ہے۔ تحقیق کسی شاعر یا ادیب کی تاریخ پیدائش کا درست تعین کرتی ہے، جس سے اس شاعر کے یا ادیب کے عہد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے عہد کی روشنی میں ہی اس کے فن پارے کی درست تفہیم اور تعبیر ممکن ہوتی ہے۔ تو ہر ادبی دور میں ایک تخلیقی فعالیت کا دور آتا ہے، جب بڑے اچھے اور نئے جو لکھنے والے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں مثال کے طور پر ہم سر سید کی جو تحریک ہے اس کے ایک زیر اثر ایک نیا طرز فکر آیا۔ اسی طرح رومانوی اور ترقی پسند تحریکوں کے زیر اثر ایک نئے پن کا اظہار ہوا، مگر رفتہ رفتہ یہ نیا پن تنقیدی اور بعض عوامل میں تقلیدی روپ اختیار کر گیا۔ یہ تقلیدی رویہ ادب کو کلیشے یعنی جمود میں بدل دیتا ہے۔ ادب کو کلیشے سے نجات صرف تحقیق ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق ہی ادبی عقائد و نظریات کے ماخذ تک رسائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ادب کی ترقی اور ترویج اشاعت کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ اس سے ادبی شخصیت کا بہترین تعارف ہوتا ہے۔ تحقیق ہی اسلوب کی خامیوں خوبیوں کی وضاحت پیش کرتی ہے اور بکھری ہوئی معلومات کو جمع کرتی ہے۔ ادب میں تحقیق کی ضرورت اور اہمیت ظاہر انکار ممکن نہیں ہے، بلکہ تحقیق ہی ادب اور ادیب کی قدر و قیمت اور اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ اور استحکام کا باعث بنتی ہے۔ تحقیق کار کے لیے چند جو شرائط ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ تحقیق کا کام سر انجام دینے والوں کو جن بنیادی
شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان میں سب سے اولین شرط صداقت اور عدل ہے، دوسری شرط محنت اور لگن ہے، اور تیسری شرط تکنیکی تعلیم و تربیت ہے۔ تحقیقی سوجھ بوجھ کا تمام تر دار و مدار ظاہر ہے ان شرائط پر پابندی سے عمل درآمد کرنے پر منحصر ہے۔ تو اس لیے تحقیق جو ہے وہ ظاہر ہے محقق کے سابقہ تجربات اور اس کے مشاہدات پر مبنی نئے تصورات کو جنم دیتی ہے۔ یہ تصورات علم کی بنیادی اکائیاں قرار پاتے ہیں۔ بعض تصورات جامد اور بعض متغیر ہوتے ہیں۔ عام طور پر تصورات تغیر پذیر ہوتے ہیں، بہت کم تصورات جامد یا مستقل ہوتے ہیں۔ تحقیق انہی متغیرات کو قابو میں رکھ کر ان تصورات کے ساتھ تقابلی مطالعہ کرنے کا نام ہے۔ مثلاً اگر ہم مطالعہ کریں ایک عالی بڑا شاعر ہے یا اقبال، تو ہم اپنے تصورات کے متغیرات پر غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہم یہ مطالعہ کریں گے کہ کس دور میں ہم اس بات کا کرنا چاہتے ہیں اور اس دور میں بڑے کا تصور کیا ہے اور بڑے ہونے کا معیار کیا ہے۔ تو مختلف ادوار میں بڑا ہونے کے کیا معیارات تھے، تو ان تمام باتوں کا جب ہم اس کو تفصیلی انداز میں پرکھیں گے، جانیں گے، تو فیصلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ غالب بڑا شاعر تھا یا اقبال۔ اس تصور کو بدلنے کے لیے محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل کرنے والا، سچ بولنے والا اور غیر جانبدار اور غیر متعصب ہو، اور اس کے ساتھ اس کے اندر توازن اور اعتدال بھی موجود۔ تو تحقیق کی دوسری شرط محنت اور لگن ہے۔ ایک محقق کو تحقیقی کام کرنے کے لیے بے حد محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور محنت کا یہ کام انتہائی صبر اور لگن کے ساتھ انجام دینا پڑتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تخلیق دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ادب کی تخلیق اس سے بڑھ کر ظاہر ہے اور کیا ہے، لیکن تحقیق میں یہ مشکلات 3 گنا بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ پرانی روایات اور عقائد کو نئے انداز میں دیکھنے کا عمل ہے۔ تو اس لیے ان تحقیق بے حد محنت اور ظاہر بال کی کھال اتار دینے کا عمل ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو راس آتا ہے جنہیں محنت، صبر اور برداشت کی عادت ہو، تاکہ وہ نتائج کے حصول تک دل جمی سے کام کرتے رہیں اور اپنے تحقیقی نتائج کا بعد میں دفاع بھی کر سکیں۔ اگر طویل تحقیق کے بعد بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ لگے یا نتائج محنت کے مقابلے میں تھوڑے ہوں، تو دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتے رہیں، نہ کہ کام کو اضافی محنت و مشقت محسوس کریں۔ تو اس کار تحقیق میں ظاہر ہے محقق کا مطالعہ بھی وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ تحقیق کا موضوع، مسئلہ، فرضیہ، مفروضے، وسعت مطالعہ سے ہی ہم سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر اردو زبان کو لیں تو اس کے حوالے سے تحقیق کے دائرے میں کثیر معلومات ظاہر ہمیں ہونی چاہیے۔ مطالعہ وسیع ہو اور مطالعے کا یہ عمل کسی درجے پر آ کر رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس سے حوالے کی کتب تک عمدہ طور پر رسائی حاصل کی جانی چاہیے۔ تو مزید لیکچرز کے لیے، نئی ویڈیوز کے لیے آپ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کریں، تاکہ جو بھی میرے لیکچرز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ والسلام، خدا حافظ۔